غزوہ خیبر اب ختم ہو چکی تھی۔ اسلام کا پرچم اب صرف مدینے تک محدود نہیں تھا۔ خیبر کی فتح نے ہر طرف ایک نئی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ خیبر کی جیت کے بعد اسلام کے دشمن سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف ایک دین نہیں، ایک طاقت بن چکا ہے۔ مگر کچھ لوگ اب بھی اندھیروں میں زندگی جی رہے تھے۔ ان کے لیے اسلام روشنی نہیں، خطرہ تھا۔ ان میں سب سے زیادہ خوف زدہ تھے بنو غدافن، جو نجد کے بے پناہ ریگستانوں میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ مل گئے بنو محارب اور بنو طلابہ، اور مل کر انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو مدینے کے دروازے تک خون لے آتا۔ بنو غدافن نے سوچا اگر خیبر ٹوٹ سکتا ہے تو مدینہ کیوں نہیں۔ ان کا پلان تھا ایک آخری فیصلے کی جنگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کو مٹا دینے کے لیے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ پہلے ہی حرکت میں آ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے دیر نہیں کی۔ اخلاق، ایمان اور انتظام تینوں کو لے کر انہوں نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ مدینے کی گلیاں گونج اٹھی، جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ صحابہ جن کا زخم ابھی تک خیبر کی جنگ سے بھرے بھی نہیں تھے، پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ 600 سے زیادہ مجاہدین، کچھ گھوڑوں پر تو کچھ اونٹوں پر، اور کچھ صرف اپنے حوصلوں کے بلبوتے پر پیدل۔ ان کے پاس زیادہ ایکوپمنٹس نہیں تھے، لیکن دل اللہ کے بھروسے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ نجد کے راستے بالکل بھی سیدھے نہیں تھے۔ ریت کا طوفان، پانی کی کمی اور تپتی دھوپ، ہر قدم پر موت کا ڈر۔ بہت سے صحابہ کے پاؤں چھل گئے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے۔ کپڑوں کے ٹکڑے پھاڑ کر اپنے پیروں کو لپیٹتے کہ ریت سے جل نہ جائے۔ اس لیے اس جنگ کا نام پڑا ذات الرقا، کپڑوں کے چیتھڑوں والی جنگ۔ اور پھر ان کے پاؤں ریگستان میں ڈوبتے گئے، لیکن ایمان آسمانوں تک اٹھتا گیا۔ یہ تھا شروعات کا واقعہ، جہاں جنگ سے پہلے دلوں میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلا منظر، پہلا قدم اس جنگ کی طرف جہاں تلواروں سے پہلے ریت اور روح کی تکرار ہوتی ہے۔ ریت کا ہر ذرہ آج گواہ بن چکا تھا، گواہ ایک جنگ کا جو صرف تلواروں سے نہیں، روح، صبر اور یقین سے لڑی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ذات الرقا کے بے پناہ ریگستان میں پہنچ چکا تھا۔ سامنے بنو غدافن کے قبیلے اپنی اونچی پہاڑیوں اور خیموں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ آسمان پہ سورج آگ برسا رہا تھا۔ ریت نے تاپ کر زمین کو ایک جلتا ہوا میدان بنا دیا تھا، مگر مسلمان خود کو ایک سپاہی نہیں، اللہ کے فوجدار سمجھتے تھے۔ کوئی دھکال نہیں، کوئی قربان نہیں، 600 مومن اور سامنے 2000 سے زیادہ خوفناک کافر کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہر قدم سوچا تھا۔ انہوں نے لشکر کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کیا تاکہ ہر سمت سے حملہ کیا جا سکے۔ پہاڑیوں اور خیموں کے درمیان ایک نظام بنایا گیا، ہر جماعت کا ایک ذمہ دار مقرر کیا گیا۔ گھوڑے اور اونٹ الگ الگ ڈائریکشن میں تعینات کر دیے گئے۔ اور سب سے اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جنگ میں صلاۃ الخوف کا نظام لاگو کیا تاکہ نماز بھی نہ چھوٹے اور جنگ بھی نہ رکے۔ دشمن نے سوچا تھا کہ مسلمان ریت میں بھٹک جائیں گے، لیکن جب پہلی جھڑکیاں شروع ہوئی تو بنو غطافن کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹ پھراتے ہیں۔ بنو طلابہ کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں کے دائیں مورچے پر حملہ کیا، لیکن اس کے گھوڑے نے جب پہلا قدم آگے بڑھایا تو ایک تیر نے اس کے سینے کو چیر ڈالا۔ پھر ایک کے بعد ایک جھڑکیاں ہوئی، لیکن ہر بار مسلمان مقام بدلتے، پلان کے مطابق وار کرتے اور دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک نے اس جنگ میں ایسی بہادری دکھائی جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹھ پر تیر کھائے، لیکن دشمن کے قریب سے قریب جا کر لڑتے رہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھڑ سوار دشمن کو صرف ایک ہی وار میں گرا دیا، اور اس کا سامنے والا دشمن یہ دیکھ کر پیچھے بھاگ گیا۔ ایک وقت آیا جب دشمن نے مسلمانوں کے بیچ گھسنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی نعرہ لگایا، اور سب مومن پھر سے آگ بن کر برسے۔ یہ جنگ صرف جنگ نہیں تھی،
یہ صبر کا امتحان تھا، یہ یقین کا مقام تھا، یہ وہ منظر تھا جہاں ایک ایک مومن ایک فوج بن گیا۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی، آگے وہ لمحہ آتا ہے جہاں ایک دشمن سب سے طاقتور مسلمانوں کے مقدر کا امتحان لینے والا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کا میدان اب صرف ایک جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ بن چکا تھا صبر، توکل اور قربانی کا روشن منظر، جہاں ہر تلوار اللہ کے نام پر چل رہی تھی۔ ایسے وقت میں جب تلواریں چمک رہی تھی، تیر آسمان چیرتے ہوئے گر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا جو رحمت اور حکمت کا عظیم ثبوت بنا۔ انہوں نے لشکر میں پہلی دفعہ صلاۃ الخوف کا نظام جاری کیا۔ لشکر کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا، ایک جماعت جنگ لڑتی رہی جبکہ دوسری جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی تھی۔ پھر پہلی جماعت نے جنگ کا مورچہ سنبھالا اور دوسری جماعت نے نماز ادا کی۔ آسمان بھی حیران تھا کہ ایسے وقت میں بھی نماز نہیں چھوٹی اور جنگ بھی نہیں رکی۔ یہ فرق تھا مسلمانوں اور کافروں میں۔ ریت میں ننگے پیر، دل میں صرف یقین۔ مسلمان صحابہ ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ سے پہلے اپنی شہادت کا تاج تیار کر لیا تھا، جب زخمی ہوئے تو کہتے گئے، یا اللہ، اگر میری روح یہاں نکلتی ہے تو میں تجھے راضی پانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اور فوجیوں نے بھوک، تھکان اور زخم کے باوجود نہ تو قدم پیچھے کیے، نہ ہی ان کا جذبہ تھما۔ صبر کی مثال جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ جنگ ایک نئے موڑ پر آئی جب بنو غطفان نے رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ دشمن کو چھپ کر بھی جیت ملتی نظر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چنے ہوئے صحابیوں کو پہاڑیوں پر تعینات کیا تاکہ ہر اندھیرا راستہ بھی روشن بن جائے۔ ایک وقت آیا جب دشمن نے سمجھ لیا کہ یہ لشکر تلواروں سے نہیں، ایمان سے لڑ رہا ہے۔ جنگ کے تیسرے دن بنو غطفان کے اندر ڈر کا زہر اتر چکا تھا۔ ان کا سردار جب پہلی دفعہ سامنے آیا تھا تو اس کے آنکھوں میں تکبر تھا، لیکن اب وہی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ دشمنوں نے جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پہاڑیوں کے پیچھے بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا، کیونکہ یہ جنگ مال و دولت یا انتقام کے لیے نہیں تھی، یہ تھی حق کے بلند پرچم کے لیے۔ جنگ ختم ہونے والی تھی، لیکن ہر مومن کے چہرے پر ایک روشنی چمک رہی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف جنگ جیتی تھی بلکہ ایک امتحان بھی پاس کیا تھا، صبر کا اور یقین کا۔ غزوہ ذات الرقاع ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے اثرات صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں تھے۔ ایک روحانی فتح حاصل ہوئی تھی جس کا نور سالوں تک لوگوں کے دلوں میں روشن رہا۔ جب مسلمانوں نے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا تو کچھ لوگ قید ہوئے، لیکن یہ قید بھی ان کے لیے رحمت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی رحمت اور انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا، کسی کو ذلیل نہیں کیا گیا۔ اکثر دشمن کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ جنہوں نے ان کا خون بہانے کی کوشش کی تھی، انہی کے ہاتھوں سے روٹی اور پانی مل رہا ہے۔ یہی تھا نبوت کا اصل پیغام، انسانیت کے لیے رحمت، نفرت کا جواب محبت سے دینا۔ جنگ کے بعد آس پاس کے قبیلوں میں ایک لہجہ بدل گیا۔ اب لوگ مدینے کو صرف ایک چھوٹی سی بستی نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز سمجھنے لگے۔ بنو غطفان کے کئی افراد نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، اور یہ سب ہوا جنگ میں دکھائے گئے انصاف، صبر اور اخلاق کی وجہ سے۔ اس جنگ نے یہ دکھایا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ اس کا پیغام، اس کے اخلاق اور ان کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے پھیلا۔ آج جب ہم غزوہ ذات الرقاع کو پڑھتے ہیں تو یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں لگتا، یہ لگتا ہے جیسے اللہ کا ایک زندہ پیغام ہے ہر دور کے لیے۔ جب مشکلیں بڑھتی ہے، جب راستے پتھریلے ہو جاتے ہیں، جب دشمن تغریب میں ہو، تو مسلمانوں کا یقین اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی، آج بھی مشکل وقت میں صبر اور نماز ہی مسلمان کا اصلی ہتھیار ہوتا ہے۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، یہ طاقت ہے، یہ ہمت ہے اور یہ یقین ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس طرح صحابہ نے زخم کھا کر بھی ہمت نہیں ہاری، آج بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی جنگوں میں نہیں، اپنے نفس کی جنگ میں جیت حاصل کرے۔ غزوہ ذات الرقاع ایک مثال بن گئی، ایک چھوٹی فوج، کم ایکوپمنٹس اور راستے بھی مشکل، ایمان اور یقین کے ساتھ فتح میں بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے ذریعے صرف ایک قبیلہ نہیں جیتا، انہوں نے دلوں کو جیتا۔ اور آج بھی اگر ہم وہی جذبہ، وہی اخلاق اور وہی یقین اپنائیں تو ہر ذات الرقاع، ہر مشکل، ہر جنگ ہماری روحانی فتح بن سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں۔